السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پاکستان کی جو آئینی تاریخ ہے اس میں ایک اہم ترین فیصلہ سامنے آیا ہے عدالتی فیصلے کی شکل میں، اور سپریم کورٹ نے کیٹاگوریکلی فیصلہ دیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد وہاں 90 روز کے اندر الیکشن کرائے جانا آئین کی ضرورت ہے، اور جو اس سے انحراف کرے گا وہ آئین سے انحراف کرے گا، وہ آئین توڑے گا اور آئین شکنی کا مرتکب ہوگا۔ اس حوالے سے کچھ اہم ترین سمتوں کا بھی تعین کر دیا گیا اور کچھ اہم ترین فیصلے بھی کر دیے گئے ہیں، جن میں یہ ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے گورنر کے دستخطوں سے تو پھر یہ گورنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر الیکشن کی تاریخ بھی دے، لیکن اگر گورنر کی دستخطوں سے اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی اور وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں صدر مملکت کو اختیار دیا گیا ہے اور ان کے لیے راہ متعین کر دی گئی ہے کہ وہ نہ صرف الیکشن کی تاریخ دے گا بلکہ اس کو آگے حکم بھی دے گا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، اس آئینی عمل کو، انتخابی عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ سامعین، سارا دن اس حوالے سے مختلف باتیں ہوتی رہیں اور ہمارا جو حکومتی حلقے ہیں انہوں نے اس کو نئے انداز میں انٹرپریٹ کیا، جہاں فیصلہ شروع ہوتے ہی جو آغاز ہوتا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ فیصلہ 3 اور 2 کی تناسب سے دیا جا رہا ہے، یعنی 3 ججز اس فیصلے کے حق میں ہیں اور 2 نے اس پر اختلاف ظاہر کیا ہے۔ لیکن ہمارے جو حکومتی حلقے ہیں اور وفاقی وزراء ہیں وہ اس میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ 2 ججز جو اس سے پہلے بینچ سے علیحدہ ہو چکے ہیں ان کی آراء کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور یہ فیصلہ 4-3 کی اوسط سے آیا ہے، تناسب سے آیا ہے، اور ایسی صورت میں یہ جو الیکشن ہے وہ از خود نوٹس ڈسمس ہو جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے، اور جو اس کے حوالے سے درخواستیں دی گئی تھیں وہ بھی ڈراپ ہو گئی ہیں اور ڈسمس ہو گئی ہیں۔ لہٰذا وفاقی وزیر قانون اعظم تارڑ صاحب اس حوالے سے ایک انتہائی اہم ترین اس پر انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ چونکہ اب معاملہ ختم ہو گیا لہٰذا یہ الیکشن کمیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس حوالے سے آگے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہائی کورٹس میں چونکہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں تو ہائی کورٹس یہ ڈیسیژنز کریں گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ سامعین، اس پر بہت کچھ بولا جا چکا ہے، میں ان چند پوائنٹس کی طرف آنا چاہوں گا جو ابھی تک ذکر نہیں کیے گئے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو پھر یہ فیصلہ عدالتی نہیں رہتا بلکہ عوام کی ملکیت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد عوام اس پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور ان کی حمایت بھی کر سکتے ہیں۔ میں بصد احترام اور انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے ان 2 ججز جنہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے اور اختلافی نوٹ لکھا ہے، میں ان کے اختلافی نوٹ سے اختلاف کرنا چاہوں گا۔ کن بنیادوں پر اختلاف کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے وہ ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ حکومت اور اس کے ساتھ ملے ہوئے چند ادارے اس الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو پاکستان میں ایک عام فہم شخص بھی، بہت معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی شخص نہ صرف محسوس کر سکتا ہے بلکہ اس کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ حکومت مسلسل ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر رہی ہے، اور ایک نیکسس سا پیدا ہو گیا ہے کیا کہ وفاقی حکومت کے زیر اثر اور وفاقی حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے والا الیکشن کمیشن ہے، وہ الیکشن کمیشن جو اس وقت کی اپوزیشن جو وفاق میں موجود ہے اور تحریک انصاف کی شکل میں موجود ہے اس کے ساتھ مسلسل مخاصمت رکھے ہوئے ہے اور مسلسل اس کے خلاف فیصلے دے رہا ہے۔ اور دوسرا جو نگران حکومتیں بھی قائم کی گئی ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے وہ نگران حکومتیں قائم کی گئی ہیں جنہیں تحریک انصاف سے یعنی اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ پرخاش ہے۔ میں جو اختلاف کرنا چاہوں گا معزز عدلیہ کے ساتھ اور معزز ججز کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہائی کورٹ میں چونکہ یہ معاملات پینڈنگ ہے لہٰذا اس کا از خود نوٹس نہیں بنتا۔
اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ضروری ہوتا ہے، ان میں سے تقریباً نصف وقت گزرنے والا ہے اور ابھی تک ڈیٹس اناؤنس نہیں کی گئی، الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں کی گئی، جس پر صدر مملکت کو مداخلت کرنا پڑی اور آ کر الیکشن کی تاریخ دینا پڑی۔ اب آپ درست فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہائی کورٹس میں یہ معاملہ ہے، لہذا سپریم کورٹ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کس قدر مائی لارڈ کس قدر جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ جلدی کیا اس صورت میں کرنی چاہیے تھی جب 90 دن گزر جاتے اور اس کے بعد پھر جب سانپ گزر جاتا اور پھر اس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا، یا اس کو وقت پر آ کر ان مسائل کو ایڈریس کیا جاتا؟ اس وقت تمام جو آئینی ماہرین ہیں وہ تمام بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی خاصا وقت گزر چکا ہے۔ اگر اب بھی سپریم کورٹ یا ایون ہائی کورٹ بھی اگر الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کرے تو ان 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا انتہائی مشکل ہو جائے گا، جس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس ٹائم جو لیمٹ ہے اس سے باہر جانا پڑے۔ تو جناب یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں یہ کون استعمال کر رہا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس پر وفاقی حکومت ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرنا چاہ رہی ہے، صرف چاہ نہیں رہی بلکہ علل اعلان کہہ رہی ہے، بلکہ وہ کہہ رہی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کہ کچھ بھی ہو جائے الیکشن نہیں ہوں گے۔ پہلے عمران خان کو نواز شریف کی طرح 200 پیشیاں بھگتنی پڑیں گی اور پھر الیکشن ہوں گے۔ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا اور پھر الیکشن ہوں گے۔ پہلے عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے گا اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ آئین کہتا ہے کہ 90 روز کے درمیان الیکشن ہوں گے، لیکن آخر محترمہ مریم نواز صاحبہ آخر کن بنیادوں پر اتنے یقین کے ساتھ اور اتنے تجھ کو احتشام کے ساتھ اعلان کر رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ صاحب ظاہر ایک نیکسس سا پیدا ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے آسرے پر سہارے پر اور اس کی طاقت سے محترمہ مریم نواز صاحبہ بول رہی ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اس وقت کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان کا تابع ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے علم میں ہے کہ اس وقت کی جو نگران حکومتیں ہیں وہ ان کے تابع ہیں، اس وقت کے جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ہاں میں ہاں ملا رہی ہے اور ان کی پس پشت ہے۔ ایسے میں وہ نہ صرف آئین کو چیلنج کر رہی ہیں بلکہ سپریم کورٹ کو اور اعلیٰ عدلیہ کو بھی چیلنج کر رہی ہیں۔ ایسی صورت میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال ہو رہے ہیں، مائی لارڈ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے ان سپریم کورٹ کے ان 2 ججز کو کیوں نظر نہیں آ رہا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے اور اسی طریقے سے بہتا رہا تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن کرائے جا سکیں، اور الیکشن نہیں کرائے جا سکتے تو 2 معاملات ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نظریہ ضرورت کا ایک مرتبہ پھر ساتھ دے گی، وہ نظریہ ضرورت جس کو ختم کرنے کے لیے ہماری معزز عدلیہ کے ججوں نے بھی قربانیاں دیں، وکلاء نے قربانیاں دیں، سیاسی جماعتوں نے، سیاسی رہنماؤں نے تو قربانیاں دی، لیکن ہمارے ججز نے بھی قربانیاں دی اور انہوں نے اپنی نوکریاں اٹھا کر باہر پھینک دی اور جوتے کی نوک پر رکھی، لیکن عدلیہ کے وقار میں اضافہ کیا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر ہماری عدلیہ کو اسی نظریہ ضرورت کی طرف لایا جا رہا ہے، اور ہمارے ججز اپنے کومنٹس کے ساتھ اور اپنے اختلافی نوٹ کے ساتھ اگر کسی کو سٹرینتھن کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، تو اسی نظریہ ضرورت کو کر رہے ہیں۔ یہ میرا اختلاف ہے اور یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دوسری بات، آج کا جو سب سے بڑا اور اہم ترین دن تھا وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تھا۔ عمران خان صاحب ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب الیکشن کے ماحول نہ صرف پیدا کیا جائے بلکہ گلی گلی الیکشن کی ایک ریت ڈالی جائے اور کارنر میٹنگز کا بھی سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ وہ 4 مارچ سے باقاعدہ میدان میں آنے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں وہ مسلسل اس میں ابہام پیدا کر رہے ہیں اور وہ مسلسل چاہتے ہیں کہ ڈیلنگ ٹیکٹس کو استعمال کیا جائے اور اس جمہوری پروسیس کو، آئینی پروسیس کو تاخیر کا شکار کیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بدنیتی کہاں ہے؟ بدنیتی ہمارے الیکشن کمیشن میں موجود ہے، ہمارے وفاقی وزراء میں موجود ہے، وفاقی حکومت میں موجود ہے، اور
نگران حکومتوں میں موجود ہے۔ بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، ہم ذہنی طور پر الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا ثبوت نہیں دیا جا رہا۔ مائی لارڈ، میں ایک مرتبہ پھر اعلیٰ عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے میں ایک بصد احترام عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ انصاف وہ ہوتا ہے جو روح کے مطابق ہو۔ کیا آپ محسوس نہیں کر رہے کہ یہاں جمہوریت کے تن میں سے اس کی روح کو نکالا جا رہا ہے اور ایک تن مردہ جمہوریت کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے؟ عوام کی رائے تبھی دیکھی جا سکتی ہے جب الیکشن پروسیس میں جایا جائے، اور ریسنٹلی آپ راجن پور میں الیکشن پروسیس میں جا چکے اور آپ کو عوامی موڈ کا کم از کم اندازہ ہو چکا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ پھر نظریہ ضرورت کو بالائے طاق رکھا جائے اور پھر جمہوریت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہماری عدلیہ، ہمارے وکلاء، ہماری سول سوسائٹی اور ایون ہماری سیاسی جماعتیں بھی اب ایک مرتبہ پھر سامنے آئیں گی اور آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گی۔ یہ اب تک کی میری گزارشات تھی۔ مجھے، میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔